یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میت ہے اسے لے جاؤ؟ فرمایا یہ میت اس لیے میں کہتا ہوں، یہ سادہ لفظوں میں ہے کہ جو اللہ، مطلب یہ تھا کہ جب بندہ، جس کو آپ دیکھیں یہ جو اپنے آپ کو پیر کہے، تو اس میں یہ دو چیزیں دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت مستقیم چینل۔ آج میں ایک موضوع پہ گفتگو کروں گا، وہ موضوع ہے پیر کسے کہتے ہیں، اور یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے، یہ یونیورسٹی آف ناروال، یہ ناروال کی ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کے ایک طالب علم ہے ارسلان صاحب۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا نالج دیں کہ پیر کسے کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ مجھے بتایا کہ یہ ہم دعا دیتے ہیں دل سے عمران خان کو کہ انہوں نے کالا یونیورسٹی میں جو ہے وہ اسلامی تعلیم کو لازم کیا، تو اس وجہ سے ہمیں پھر یہ ذوق پیدا ہوا کہ ہم سمجھیں کہ دین کیا ہے، پیر کسے کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ پیر ہیں، بہت سارے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی ہے، ان کی ریکویسٹ پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ پیر کسے کہتے ہیں، آج آپ کو یہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہ ایک بہت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ واضح کر دیے کہ جن کا ان سے پہلے شاید لوگوں کو، عام لوگوں کو علم نہیں تھا۔ یہی سوال جو مجھ سے ہوا، یہی سوال حضور غوث اعظم سے ہوا تھا 900 سال پہلے۔ مطلب یہ سوال آج ہمارا نہیں ہے، اس دور میں بھی شاید یہی حال ہوگا کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہی تھی، اور واقعی اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اس دور میں بھی 2 نمبر پیر بہت تھے۔ اچھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا غوث ثقلین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ پیر کسے کہتے ہیں۔ آپ نے سادہ جواب دیا، میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا پیر اسے کہتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ایسا ہو کہ درمیان میں مخلوق نہ رہے، اور مخلوق سے تعلق ایسا ہو کہ درمیان میں نفس نہ رہے۔ سبحان اللہ، آپ نے وہ بات کہی کہ جس پہ پوری کتاب لکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب بندہ، جس کو آپ دیکھیں یہ جو اپنے آپ کو پیر کہے، تو اس میں یہ دو چیزیں دیکھیں کہ اس کا تعلق اللہ سے اتنا خالص ہو کہ درمیان میں کوئی مخلوق کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں کہ جب بندہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اس پر کسی کی محبت غالب نہ آئے، بیوی کی محبت غالب نہ آئے، بچوں کی محبت غالب نہ آئے، عزیز و اقارب کی محبت غالب نہ آئے، دنیا کی کاروبار کی محبت غالب نہ آئے، تو یہ سب مخلوق ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ کہو کہ میں اللہ تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ہر چیز جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ اور تیرے درمیان جو ہے وہ پردہ نہ، حجاب نہ بنے۔ تو اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے تقریباً 10 بیٹے تھے۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی آپ کا بیٹا ہوتا، آپ کے پاس لے کے آتے، تو آپ اسے اٹھاتے تو کہتے یہ میت ہے، اسے لے جاؤ۔ جب بھی آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تو آپ اسے کہتے یہ میت ہے، اسے لے جاؤ۔ کسی نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ میت ہے، اسے لے جاؤ؟ فرمایا یہ میت اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی محبت میرے دل میں غالب نہ ہو، یہ میرے لیے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ مرنے کے بعد ہوگا۔ مطلب یہ کہ میرے اور اللہ کے درمیان اس کی محبت غالب نہ آئے، اس کی محبت غالب نہ آئے۔ یہی چیز جو ہے پھر آگے چل کے ان سے پہلے جو تھے حضرت ابراہیم بن ادم، آپ کا بھی معاملہ اسی طرح تھا۔ جب آپ کو ذوق پیدا ہوا، محبت الہی کا جذبہ آیا، تو آپ نے اپنے ایک آپ کا بچہ تھا اس کو چھوڑا اور آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ آپ سے ان کی ملاقات ہوئی طواف کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے، تو اسی لمحے اس کا وصال ہو گیا۔ تو آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کے تلامذہ نے، آپ کے اسٹوڈنٹ نے، مریدوں نے پوچھا حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا جب یہ میرے سامنے آیا تو اس کی محبت تھوڑی سی میرے دل میں آئی، تو اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اے میرے بندے، محبت کا دعویٰ ہم سے کرتا ہے اور توجہ تیری اپنے بچے کی طرف ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ یا اسے اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے، تاکہ تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے اس کے حق میں دعا قبول فرما لی، تو اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہی مثال حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دی ہے۔ علی اصغر، علی اکبر، اونو، محمد، غازی عباس، ہر چیز، ہر ہستی کو اللہ کے راستے میں لٹا دیا، کسی کو بھی اللہ اور اپنے درمیان نہیں آنے دیا۔ اللہ پاک نے جس چیز کو مانگا وہی عطا کر دی۔
پھر جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے معاملے کو دیکھ لیا، اپنے مقام کو دیکھ لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اس نظام کو دیکھ لیا، تو پھر آپ نے کہا یا اللہ اگر یہ معاملہ تھا تو میں کروڑ مرتبہ بھی کربلا لگانے کے لیے تیار ہوں، کروڑ علی اصغر علی اکبر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو مجھے اس طرح اپنی بارگاہ میں انعام عطا فرمائے گا۔ تو جب قربانی بڑی ہوتی ہے اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے پیر جتنا پیر بڑا ہوگا اتنی اس کی قربانی بڑی ہوگی۔ تو دوسری بات آپ نے فرمائی کہ پیر اسے کہتے ہیں جس کا تعلق مخلوق سے ایسا ہو کہ درمیان میں نفس نہ رہے۔ آپ نے فرمایا کسی سے بھی تعلق اس کا ہوگا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اسے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہوگی، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ وہ اگر اپنی اولاد سے محبت کرے، اپنی اولاد سے شفقت کرے گا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اپنی بیوی سے شفقت کرے گا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اپنے مریدوں سے شفقت کرے گا تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اپنے مریدوں سے کسی چیز کو لینے کی طلب اس کے دل میں نہیں ہوگی کہ میرا مرید امیر ہے تو مجھے کچھ دے، اس کی طلب نہیں اس کے اندر ہوگی۔ وہ مریدوں سے کچھ لے گا نہیں بلکہ مریدوں کو دے گا، جو مریدوں کو عطا کرے، جو مریدوں کو عطا کرے وہی پیر ہے، جو مریدوں سے لے وہ پیر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا تعلق مخلوق سے ایسا ہو کہ مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالص تعلق ہو اس کا، کوئی بھی شخص آ جائے اس کے ساتھ اس کا خالص تعلق ہو۔ اگر وہ زمانے کا گناہگار ہے، سیاکار ہے، تو تب بھی اس کے ساتھ اسی طرح پیش آئے جس طرح وہ اللہ کے ولی کے ساتھ، نیک بندے کے ساتھ پیش آتا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کی نظر میں، اللہ کے بندے کی نظر میں گناہ جو ہے، گناہگار جو ہے، وہ اس کے گناہ کی طرف اس کی توجہ نہیں پیر کی ہوتی، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، بنایا تو اسی نے ہے۔ تو لہٰذا یہ سادہ لفظوں میں ہے کہ جو اللہ سے اپنی محبت کس طرح کرے، اللہ سے تعلق کس طرح جوڑ لے کہ درمیان میں کسی چیز کا، کسی مخلوق کی محبت اس کے اندر غالب نہ ہو، اور مخلوق سے اس کا تعلق ایسا ہو کہ درمیان کے اندر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی لالچ موجود نہ ہو، مرید کے اور اس کے درمیان کوئی لالچ نہ ہو، بغیر لالچ کے اللہ کی رضا کے خاطر وہ اپنے مریدوں سے اور مخلوق خدا سے محبت کرے، وہی پیر ہے۔ اور اگلا سوال جو ہے انشاءاللہ اگلے کلپ میں ہم ان کا دیں گے۔ اتنی دیر تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔